ثناء اللہ بلوچ صاحب ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو پچھلے دنوں وفاقی حکومت نے ایک اعلان کیا تھا کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی کے لیے بھی کوشش کی جائے گی، لیکن جو 5 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے لاپتہ ہیں ان کی فیملیز کو 50 لاکھ روپے تک امداد دی جائے گی۔ اس کو جو مسنگ پرسن سے تعلق رکھنے والی جو تنظیم ہے وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز اور بلوچ یکجہتی کمیٹی اور جو دیگر لوگ ہیں انہوں نے اس کو مسترد کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ احمد میر صاحب کے اسلام آباد کا مسئلہ یہی ہے کہ اتنے حساس مسئلے کو بھی ابھی تک وہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ مثلا جہاں پر لوگوں کے سالوں کے سال کے احتجاج، رونا دونا، خاندانیں تباہ اور برباد ہو گئی ہیں کہ آپ نے جو ہے اعلان کر دیا کہ ہم آپ کو اتنی ملے گی۔ یہ جو میں نے ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی بات کی تھی، اس میں یہ کمپریہنسو ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک بہت جامع عمل ہوتا ہے جس کے اندر سیاسی، معاشی، معاشرتی، آئینی، انسانی حقوق کی پامالی، قتل، غارت، لاپتہ، یہ ساری چیزیں بہت ہی ڈیسنٹلی، بہت ہی با اخلاق طریقے سے بات کی جاتی ہے۔ ان فیملی کے ساتھ اگر آپ کسی کو انسینٹو دیتے ہیں، یہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے، کسی سے اگر آپ معافی بھی مانگتے ہیں دوسرے بندے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہی تو مصیبت ہے ان کے خیال میں کہ شاید لوگ اپنے بچے جو ہیں وہ 40-50 لاکھ کے عوض ان کو بھول جائیں گے اور گھروں میں واپس بیٹھ جائیں گے۔ یہ جس دن اسلام آباد میں یہ اساسیت آ جائے گی کہ بلوچستان کے انسان کی قیمت اور بلوچستان کے سیاسی مسئلے کو ڈیل کس طرح کرنا ہے، اعلانات کے ذریعے یہ اس طرح کے کاسمیٹک اعلانات، بلوچستان پیکیج، 6000 آپ یہ تسلیم کریں گے کہ یہ جو موسیٰ خیل میں جس طریقے سے بے گناہ لوگوں کو بسوں سے اتار کے شناختی کارڈ دیکھ کے مارا گیا، تو اس سے جو مسنگ پرسنز کا جو کاز ہے اس کو نقصان پہنچا ہے اور آپ لوگوں کا جو موقف ہے وہ کمزور ہو گیا؟ بلوچستان کے اوورآل کاز کو نقصان ملا ہے۔ کسی بھی شخص کا، کسی بھی انسان کا، کسی بھی نسل سے، رنگ سے، مذہب سے تعلق ہو، بلا وجہ قتل، اس کی کسی بھی مذہب میں، کسی بھی قانون میں، کسی بھی روایت میں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہم نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے 20 سال سے بلوچستان کے اندر تشدد کی مذمت کر رہے ہیں۔ میں تو کچھ لوگ جو کبھی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے پاس رائٹ ٹو وائلنس ہے، میں نے کہا مجھے دکھاؤ، قرآن شریف میں ہے، حدیث میں ہے، دنیا کے کون سے آئین میں رائٹ ٹو وائلنس؟ ریاست کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو صرف شک کی بنیاد پر اٹھائے اور اس کو جو ہے بس خوشگوار لاش اس کی پھینک دے۔ نہ انسان کے پاس ہے، نہ ریاست کے پاس ہے، نہ کسی دہشت گرد کے پاس ہے، نہ تخریب کار کے پاس ہے، نہ کسی سیکورٹی ادارے کے پاس ہے۔ انسانوں کی قتل، انسانوں کے ساتھ زیادتی کا یہ اخلاقی جواز کسی بھی قانون میں نہیں ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے، اس نے یقیناً اس کو ہمارے کاز کو سب سے بڑا نقصان ہے۔ ہم بلوچستان کے لیے 20-25 سال سے آئین کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، فیکٹس کی بنیاد پر بلوچستان کے ساتھ۔ کامران صاحب، یہ اب دونوں طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی ہم جو بے گناہوں کا قتل ہے، بے گناہوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن کام تو دونوں طرف سے ہو رہا ہے، یہ تو مانیں گے نا آپ؟ بالکل اس کو مان لیتے ہیں، مگر پھر ایک گرے ایریا آ جاتا ہے۔ میں پہلے آپ کو 50 لاکھ والا وہ دیت والا پہلے معاملہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک اس کا جو ہے نا ریفرنس بطور وکیل، ایک خاتون، اس کا خاوند مسنگ تھا، بچے چھوٹے تھے، اور فقہ اجازت دیتا تھا کہ ایون وہ دوسری شادی بھی اس مسنگ پرسن کا وہ اتنا عرصہ گزر گیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر سکے۔ اس کے خاوند کے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی۔ اب وہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور اس میں تو میں نے اس کو کہا کہ بی بی تم کو یہ اجازت ہے، ایون فقہ میں تم دوسرا نکاح بھی کر سکتی ہو، تو یہ تم ایسے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں سکسیشن سرٹیفکیٹ لگا لیتے ہیں کہ اتنے عرصے سے مسنگ ہے میرا خامد، تو پریزمپشن یہ ہے کہ فوت ہو گیا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ پریزمپشن پہ نہیں جاؤں گی، مجھے پیسے نہ ملے، میں اس پریزمپشن کا فائدہ لے کے اپنے خامد کے پیسے مجھے نہیں چاہیے۔ پھر ہم نے ہائی کورٹ میں پتہ نہیں کس طرح سے اس کا رستہ نکالا کہ وہ پیسے ان بچوں تک کسی طرح سے پہنچ جائیں، مگر وہ اس بات پہ تیار نہیں تھے کہ ان کو آج بھی امید ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ پیارے آج زندہ ہوں گے، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ یہ ان کے زخموں پہ جو ہے نا وہ مرچ ہم رکھ رہے ہیں کہ جی دیت کے پیسے لے لو۔ مطلب کوئی خیرات تو نہیں ہے نا کہ مطلب آپ کا بچہ جو ہے اٹھایا تھا مر گیا ہوگا، اس لیے جو ہے نا آپ دیت کے پیسے لے لو 35-36 لاکھ یا 40 لاکھ یا 50 لاکھ، تو یہ زیادتی کی جا رہی ہے۔ آپ کم از کم ان سے عزت والا سلوک کریں، احترام والا سلوک کریں۔ رانا صاحب، یہ جو فیصلہ حکومت نے کیا، یہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشورے کے بعد نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں، اس میں کچھ لوگوں کا نام لینا مناسب نہیں ہوگا، ان کا یہ مشورہ تھا، بلکہ جب ہم گئے ہیں وہاں پہ جس میٹنگ کا کامران مرتضیٰ صاحب حوالہ دے رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی تھی، اور وہاں پہ کچھ لوگوں کے حالات بھی ایسے تھے کہ ان کا گھر کا کمانے والا ایک ہی تھا اور وہ چلا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو
اس میں جو ہے وہ فیملیز جو ہیں ان فیملیز کی حکومت کو چلو دیت کے جو ہے وہ تناظر میں نہیں، ویسے ان میں سے بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کی مدد گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، یا کم از کم یہ ہے کہ ایک آدمی وہ ملازم تھا، وہ ایک تنخواہ لے رہا تھا، کما رہا تھا، اپنے بچوں کا پیٹ پا رہا تھا، وہ خدا نخواستہ مسنگ ہو گیا، تو چلیں اس کی تنخواہی جو ہے وہ اس کی فیملی کو دی جائے، اس سے بھی چلو ان کے کوئی جذبات جو ہے وہ ان کے اوپر کو مرم آئے گی۔ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ دونوں بھائی بیٹھے ہیں، اس کے اوپر یہ غور و خوض کر لیں اور اس کے اوپر اس کا یہ کوئی راستہ نکال لیں کہ جی اس طرح سے جو ہے وہ اس معاملے کو ہینڈل کر لیا راستہ جائے۔ ہے جی بتائیں۔ صرف وہاں پہ لوگوں کو احترام چاہیے اور انفورسمنٹ چاہیے آرٹیکل 4 کی، کہ میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے قانون کے مطابق کریں۔ یہ بھی قانون کے مطابق نہیں ہے کمپنسیشن؟ سر کمپنسیشن قانون کے مطابق نہیں ہے، پہلے بتائیں کہ اس کو لے گئے تھے کسٹڈی میں مر گیا، نہ بتائیں، نام نہ بتائیں، بندہ آپ کا زندہ نہیں ہے، آپ یہ امید چھوڑ دیجئے، یہ اگر آپ معاف کر دو گے تو بھی آپ کی مرضی ہے، آپ نے اس کا جو ہے نا کوئی کمپنسیشن لینا ہے تو اچھا بھی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آئین کے آرٹیکل 4 کے اوپر انفورسمنٹ کریں تو مسئلہ حل ہو جائے۔ مسئلہ حل ہوتا اچھا ہے۔ اس کے اور اوپر آپ ان پھر کو ادھر احترام سے یہ جواب ہے ہاں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پھر اگر صرف عدالتوں میں کمیشن بننے ہیں اور صرف ہیڈ لائنز بننی ہیں تو وہ تو پھر بنتی رہیں، اس کے اوپر یہ ہے کہ بیٹھا جائے اور بیٹھ کے جو بات آپ نے کی ہے کہ اس طرح کا کوئی لیجسلیشن ہو، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے گھر پہنچے یا وہ پروسیکیوشن کے راستے اپنا جو جرم ہے اس کو فیس کرے اور سزا جزا کا جو ہے وہ حقدار ٹھہرے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ کمپنسیٹ کرے۔ چلیں آپ دیت کا نام نہ لیں، کمپنسیشن کا نام لے لیں، وہ غریب لوگ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کا جو ہے وہ بریڈ ارننگ جو ہے وہ مسنگ ہو گیا ہے، تو انہوں نے آخر کھانا تو کھانا ہے ایک نا۔ گڈ جسچر جو ہے نا وہ جو ہو سکتا ہے آج سے ہو سکتا ہے کہ یہ کمنٹ کر لیں، اس کے بعد چلیں ادھر سے شروع تو کریں۔ یہ تو معاملہ چلیں کامران صاحب اس مسئلے کو تو حل کریں نا، ہاں تو یہ معاملہ جو کل ہے کی بھی نا بات پھر ہو جائے گی۔ معاملہ جو ہے یہ تو پھر بیٹھ کے بات چیت سے ہی حل ہوگا نا۔ تو اس پر جس طرح بھی آج ہم نے بیٹھ کے بات چیت کی ہے تو آئندہ بھی میرا خیال ہے آپ کو کہیں اسمبلی کے اندر یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں بلکہ کوئٹہ چلتے ہیں، سرفراز کوئٹہ چلتے ہیں، صاحب کو سب بیچ سے میں بیسٹ بٹھاتے بات ہیں۔